بس عزاداران کربلا خطبہ بھی میں نے چھوڑ دیا, کچھ نہیں پڑھا کہ میرے جوان بھائی ممکن ہو تو اس جاہل سے کچھ لے کے جا سکیں. کیونکہ میں بزرگوں کے لیے, بڑوں کے لیے تو کبھی مجلس پڑھتا نہیں, کیونکہ وہ لوگ تو پہلے ہی مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. میں ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے, جوان بیٹیوں کے لیے, جوان بھائیوں بہنوں کے لیے پڑھا کرتا ہوں. ویسے تو میں عائشہ صفدری صاحب کو ڈرا رہا تھا کہ میں بھی سر لگاؤں گا. وہ ہمارے دوست بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, سب کچھ تعلق تو بہت زیادہ ہے. ارے وہ تو ہم کو ڈرائیں گے. صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات. آپ چند منٹ, بس 20 منٹ ہیں, میرے ساتھ اپنی سماعتیں رکھیے گا. کچھ بھی آپ سے مانگتا نہیں. مانگنا ہے تو جناب زہرا کے در سے مانگنا ہے, مانگنا ہے تو علی مرتضیٰ کے در سے مانگنا ہے. نوکری بھی دینی ہے تو ان کی, اور کسی کی نوکری ہم کرتے بھی نہیں ہیں. میرا حسین مصباح الہدا ہے, نجات کی کشتی ہے, لیکن اس کشتی میں چڑھنے والا متکبر نہیں ہونا چاہیے. اس کشتی میں چڑھنے والا دین سے پھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اس کشتی میں چڑھنے والا خود ساختہ دین پہ چلنے والا نہیں ہونا چاہیے. اس کشتی پہ چڑھنے کے لیے ضرور حسینی ہونا چاہیے. اس پہ چڑھنے کے لیے اس کے پاس دین محمدی ہونا چاہیے. اس پہ آنے کے لیے اس کے ساتھ علماء کا دامن ہونا چاہیے. اس پہ آنے کے لیے اس کے ساتھ نائبین امام مجتہدین کرام کی تقلید ہونی چاہیے. اس کے پاس امام زمانہ کی رضا ہونی چاہیے. لیکن یہ نہ ہو کہ دنیا میں علماء کو گالیاں دیتا ہو, ایسا نہ ہو کہ مجتہدین کرام کو گالیاں دیتا ہو, ایسا نہ ہو کہ جو خود ساختہ, خود کی بنائی ہوئی شریعت پہ چلتا ہو, ایسا نہ ہو کہ کبھی غصے میں ہو تو کہہ دے میرا مذہب تو یہ ہے, میرا عقیدہ تو یہ ہے, میرا نظریہ تو یہ ہے. ارے تمہارے باپ کا بنایا ہوا دین ہے کیا تمہارا نظریہ؟ میرا بنایا ہوا دین نہیں ہے کہ میں ملا ادھر بیٹھ کے کہوں میرا نظریہ یہ ہے. پہلے اتنا علم بھی ہونا چاہیے. میں کسی مجتہد کو نہیں مانتا. کون ہے سیستانی؟ آج ہم سنتے ہیں ایسے. ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں, بھلے فیکٹری میں کام نہ کرتے ہوں, پر رہتے ہم بھی دنیا میں, ساری دنیا گھومتے ہیں. کون ہے سیستانی؟ ایک کوٹھڑی میں بیٹھا ہے, ایک کمرے میں بیٹھا ہے, ارے اسے تو پتا ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آج اس کو ایسے کہہ رہے ہیں, کل امام زمانہ کو کہیں گے, وہ بھی سامنے نہیں, وہ بھی کیا دیکھ رہے ہیں. امام کے نائب کو کہیں گے تو کل امام کو بھی کہہ دیں گے. کون سی بڑی بات ہے؟ آج یہ دنیا کے رسم و رواج جو ہو گئے, ان کو نہ دیکھیے, دین حقیقی کو دیکھیے. ہمارے بچوں کی کیا حالت ہے وہ دیکھیے, ہماری بہنوں بیٹیوں کی کیا حالت ہے وہ دیکھیے, ہماری کیا حالت ہے وہ دیکھیے. آج ہر انسان کی یہ فطرت ہو گئی ہے, ایسے انگلی اٹھا کے وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا. کبھی خود کو بھی دیکھو میں کیسا. امیر کائنات علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں, جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے وہ کسی پہ انگلی نہیں اٹھاتا, کیونکہ اسے ایک عیب ملتا ہے, اس کا علاج کرنے جب جاتا ہے دوسرا مل جاتا ہے, دوسرے کا علاج کرنے جاتا ہے تیسرا دکھ جاتا ہے. ارے وہ اپنے نفس کی اصلاح میں لگا رہتا ہے, دوسرے کو کبھی خراب کہتا نہیں. جن کو خراب کہنا چاہیے انہیں تو کوئی کہتا نہیں. قرآن کی تحقیر کر رہے ہوں گے, قرآن کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے, انہیں کوئی نہیں بولتا. انہیں کوئی نہیں بولتا. بولنا کس کو ہے؟ جہاں نہیں بولنا وہاں بولنا ہے. اسلام نے انسان کو غصہ بھی دیا ہے, اسلام نے انسان کو صبر بھی دیا ہے, لیکن غصہ اس لیے رکھا ہے کہ جب شریعت پہ بات آ جائے
جب نبوت پہ بات آ جائے، جب امامت پہ بات آ جائے، جب قرآن پہ بات آ جائے، جب واجبات کو بگاڑنے کی بات آ جائے، جب مستحبات کو مٹانے کی بات آ جائے، تب تمہیں غصہ آنا چاہیے۔ لیکن جب ہم نے برا فعل کیا، ہمیں کسی نے کہہ دیا تم نے برا کیا ہے، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ تم ہو کون؟ یہ تو امام کو بھی ہم پھر ایسے ہی کہہ دیں گے، تم کون ہو؟ استغفر باللہ۔ ہاں، وہاں تو بہت دکھ لگتا ہے نا، امام کو ہم ایسے کہہ دیں گے، امام کے نائب کو تو کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ہم۔ یہ تقلید ہمارے مذہب کا ایک اہم رکن ہے، واجب ہے تقلید کرنا۔ ارے تقلید میں تو پروفٹ ہے، فائدہ ہے، ہماری پروفٹ، ہمارا فائدہ۔ مجتہد نے کہہ دیا یہ گلاس میں پانی ہے، ایگزامپل دے رہا ہوں، اس کو پی لو، ہم نے پی لیا، نہیں پینا تھا، نہیں پینا تھا اس کو، شریعت کہتی نہیں پینا، انہوں نے کہا پی لو، ہم نے پی لیا، تو قیامت کے دن کیا ہم پکڑے جائیں گے؟ نہیں، وہ ارے بھائی ہم کو پتا چلتا ہے یہ بینک میں اتنا ڈپازٹ مل رہا ہے یا اتنا پروفٹ مل رہا ہے، تو ہم وہی کام کرنے جاتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں یہ پروفٹ مل رہا ہے تو ہم نہیں بڑھ رہے۔ میرے دوست، ایسی کیا بات ہے کہ دنیا میں اتنی کشش کھینچی آ رہی ہے، دنیا میں گھرا جا رہا ہے؟ صادق آل محمد فرماتے ہیں الدنیا دنیا سمندر کے پانی جیسی ہے، اس کی طرف جب انسان بڑھتا ہے اس کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں، ہاتھ آگے ہی رہتا ہے۔ اور ہمیشہ بھی غیر اللہ سے مانگنے والے، جو اللہ سے نہیں مانگنے کے عادی ہوتے، ان کا ہاتھ ہر کسی کے آگے بڑھتا ہے، یہ تو دینا، یہ تو دینا، یہ تو کرنا، میں مر گیا، میں ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اللہ سے مانگنے والے ہوتے ہیں وہ علی کا، اہل بیت کا توسل لے کر اس وسیلہ سے توحید سے مانگا کرتے ہیں، رحمان سے مانگا کرتے ہیں، کریم سے مانگا کرتے ہیں، جو گناہوں کو نہیں دیکھتا اپنے کرم کو دیکھتا ہے، جو اپنے رحم کو دیکھتا ہے ہماری ضلالت کو نہیں دیکھتا۔ سجدے میں تو جا کے ہم ہر روز کہتے ہیں انا عبدک الذلیل الحقیر المسکین، بھلے رونے کی شکل بھی ہوتی، پتہ نہیں کہہ کیا رہا ہوں، تو کیا فائدہ کہنے کا؟ یہ تو پھر وہ ڈکوسلے ہو گئے نا، جیسے پنجابی کہتے ہیں ڈکوس فلانا بو ڈکوسلے کر دے، یہ تو پھر وہ بات ہوگی نا، فراڈ لگانے والی۔ ارے اللہ سے کیسا فراڈ لگانا ہے تو دنیا والوں کو لگاؤ، خود کو چونا لگاؤ، دوسرے کو نہیں۔ اس کی نظر بہت تیز ہے، یہ اندر کے حالات باہر سے زیادہ جانتا ہے، خود بنانے والا ہے۔ اس کے ساتھ کبھی دھوکہ نہ کرو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، صلوات پڑھی آل محمد کی ذات۔ اصل میں کیا کریں، ہمارا اسٹیشن ہندی والا ہے تو اردو میں پہلی بار آئے ہیں تو کبھی کبھی بدل جاتا ہے نا ٹریک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، پریم کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسے باتیں جیسے ایک پریمی اپنی پریمیکا سے باتیں کرتا ہے، ایک لور اپنی معشوق سے، عاشق اپنی معشوق سے باتیں کرتا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، دونوں کے درمیان بہت پیاری باتیں ہو رہی تھی، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں اے رب رحمان، میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو تیرے پاس بھی نہیں۔ بہت بڑا دعویٰ ہو گیا، اگر یہاں تک رک جاؤں تو فتویٰ لگ جائے گا۔ کہا رب رحمان میرے پاس ایسی چیز ہے جو تیرے پاس بھی نہیں۔ آواز آئی موسیٰ میں نے تجھے بنایا، موسیٰ میں نے تجھ سے کلام کی، بتا تو صحیح تیرے پاس کیا ہے۔ جناب موسیٰ فخر سے سر بلند کر کے کہتے ہیں اے رب رحمان، میرے پاس تیرے جیسا کریم رب ہے، تیرے پاس ہے تو بتا۔ تو کرم کرنے والا ہے، مانگنا ہو تو ایسے مانگو رب ہم تو گنہگار ہیں۔ لیکن ہمارا کیا ہے، ایک دن ملا تو الحمدللہ شکران للہ، آج تو 100 یورو آ گیا، آج تو یہ آ گیا، ہاں جب نہیں ملا تو رونے لگا۔
آنسو بڑے بڑے نکلتے ہیں، مر گیا، آفت آ گئی، کرائسس آ گئی ہیں، اب کیا ہوگا، اب کھانا کہاں سے ملے گا؟ ارے رب پہ اگر بھروسہ ہے تو کچھ نہیں ہوگا، اگر دنیا پہ بھروسہ ہے تو برباد ہی ہوگا۔ دنیا پہ بھروسے رکھنے والوں کو یہی ہوتا ہے۔ ہماری کیا کنٹینر منگوایا چائنا سے، پھنس گیا، اٹالین حکومت نے پکڑ لیا، ہر روز مسجد میں دکھتے ہیں بھائی، ہاں بھیا تو رات کو رہتے بھی مسجد میں ہی ہیں، سجدے پہ سجدہ ہو رہا ہے۔